اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوسروں کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ ایک کہانی ہمیشہ سے ہم سنتے آئے، جب ہم ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے تو اکثر اس ٹاپک پہ ہم بات کیا کرتے تھے کہ ایک استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہ ایک ایک تھیلا تم سب لوگ لے لو اور اس میں کل تم لوگوں نے آلو بھر کے لانے ہیں، اور جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے آلوؤں کا یہ تھیلا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اسے تم نے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ اگلے دن سارے اسٹوڈنٹس تھیلے میں آلو بھر کے لے آئے۔ اب ہر وقت انہیں اس تھیلے کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا تھا، بعض اوقات ان کا نہیں بھی دل چاہتا تھا، انہیں مشکل لگتا تھا، ان کا دل تنگ پڑتا تھا، لیکن وہ تھیلا ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو یہ جو وزن تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، بدبو کا، کیونکہ آلو گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے اور ان میں سے اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن استاد کا حکم تھا کہ آلوؤں کے اس تھیلے کو ابھی تم نے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، گلنے سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پڑ گئے اور زیادہ گندی اسمیل، ایون ان کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا استاد کے پاس جا کر کہ بس ہو گئی، ہم اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھا سکتے، ہم اتنی زیادہ اسمیل کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے۔ استاد نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، اگر تم اس تھیلے سے نجات پانا چاہتے ہو، تم سب لوگ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کوئی رنجش ہے، جنہوں نے ابھی تک دوسروں کی دی ہوئی تکلیف کو معاف نہیں کیا اور وہ اپنے اندر اس حوالے سے گلا شکوہ لیے پھر رہے ہیں، تم سب لوگوں کو اپنے اندر سے وہ گلا شکوہ دور کرنا ہوگا، دوسروں کو معاف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جو بوجھ تم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، دوسروں کو معاف نہ کر کے اس نے تمہارے اندر کو اسی طرح سے بدبودار بنا دیا ہے، آلودہ کر دیا ہے، تعفن پیدا کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی نفسیاتی کوئی جذباتی بوجھ نہ ہو، تمہارا اندر صاف ستھرا ہو، پاکیزہ باطن ہو، تو ضروری ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرتے رہو۔ بظاہر یہ کہانی ہے میرے اچھے ناظرین، لیکن جب انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا تو وہ ایسا ہی تعفن اپنے اندر لیے پھرتا ہے، اور وہ فرسٹریشن مختلف انداز میں نکلتی ہے، کبھی رویوں کی صورت میں، تلخ رویوں کی صورت میں، کبھی مختلف بیماریوں کی صورت میں۔ جب کوئی دوسرا بندہ ہمیں تکلیف دیتا ہے اور ہم اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، تو اس بندے نے تو جو تکلیف دی تھی وہ دے دی، لیکن یہ جو ہم ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، ہم نے اس بات کو وہیں ختم نہیں کیا، تو اٹ مینس کہ اب ہم اپنے آپ کو خود تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ جو ہمارا ذہن ہے، وہ جو ہمارا دماغ ہے، اس نے اس کو اپنے اندر کہیں محفوظ کر لیا، اور اب ہمارے اندر ایک BGM چلتا جا رہا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک چلتا جا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہم اس ڈسک کو توڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس سے ڈیٹیچ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم اپنے آپ کو تکلیف دینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو جو مائنڈ سائنسز والے ہیں وہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ امیجن کر لیجئے کہ آپ کا جو دماغ ہے اس میں بہت سارے بلب چل رہے ہیں۔ آپ امیجن کر لیجئے کہ یہ بھی فالتو بلب ہے، یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ بھی فالتو لائٹ ہے، یہ بھی مجھے تکلیف دے رہی ہے، یہ بھی فالتو ہے، یہ بھی فالتو ہے، سارے امیجن کر لیں، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی آف، یہ بھی آف، یہ بھی آف، یہ بھی آف۔ تو
جتنے بھی بلب ہم نے اندر اپنے دماغ کے جلائے ہوئے ہیں، جو بلا وجہ آن ہیں، جو بلا وجہ ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے ایسے انداز میں مجھ سے بات کی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، سارے بلب بند کر دیں۔ اور مائنڈ سائنسز والے یہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ مختلف فائلیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے دماغ میں، ہم بعض اوقات ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری فائلز ہم نے اکٹھی کھولی ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس رک جاتی ہے۔ موبائل کی مثال دے دیتی ہوں، بعض اوقات میرا موبائل کچھ سلو ہو جاتا ہے، پھر مجھے اپنی ایک فرینڈ کی بات یاد آتی ہے کہ چیک کرو کہ جو بیٹری اتنی جلدی کنزیوم ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کلین نہیں کیا، اور بہت ساری ایپس اکٹھی کھلی ہوئی ہیں، اور باقی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایپس کھلی ہوتی ہیں، ان سب کو اگر ہم کلوز کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ایک دم سے ایک میسیج آتا ہے نا کہ جو اتنی میموری ہے، اتنی اسپیس ہے، تو وہ ریسٹور ہو گئی ہے، ایسا ہے نا؟ تو بہت سی جنک فائلز ہم نے کھولی ہوتی ہیں، ان جنک فائلز کو ڈیلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں کھولی ہوتی ہیں، ہے ایسا؟ امیجن کر لیں پھر، کلوز کلوز کلوز، بلب بلا وجہ والے آف آف آف، ایک دم سے آپ کو لگے گا آپ پرسکون ہو گئے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ایک ٹیکنیک جو ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات بچپن میں ہم ڈرامہ کرتے تھے کہ جیسے ایک دم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ بس ہم بے ہوش ہو رہے ہیں، ایسے ایک دم سے گرتے تھے، رائٹ؟ تو بعض اوقات ہمارے مسلس بالکل جواب دے چکے ہوتے ہیں، کھچے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اسی طرح سے جیسے ہم بچپن میں ڈرامہ کرتے تھے۔ ورنہ تو ایک طریقہ، ایک ایکسرسائز یہ کرائی جاتی ہے کہ آپ اپنی پاؤں کی انگلیوں سے سٹارٹ کریں، انگوٹھے سے سٹارٹ کریں کہ ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر دوسری انگلیاں، پھر پاؤں، پھر ایڑی، پھر ایسا ایسا اسی طرح سے سارے جسم گریجولی، ٹانگیں اور پھر باقی سارا جسم کہ گریجولی آپ سوچتے جائیں ڈھیلا 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 چھوڑ دیا آپ نے، فائنلی اپنے ہاتھوں، بازوں اور سر، آنکھوں تک آپ آئیں گے اور دماغ کو فائنلی آپ بالکل ریلیکس کر دیں گے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اتنا لمبا سوچنے سے بہتر ہے کہ وہ جو ایک دم سے ہم ڈرامہ کرتے تھے کہ بس مجھے کچھ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے، تو یہ بہت انسٹنٹ اور بہت ہی کارگر ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا۔ تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، اپنے آپ کو پینک ہونے سے بچانا، اور جلدی سے اگر کوئی سچویشن ایسی آ بھی جاتی ہے اس میں سے نکالنا بہت ضروری ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہیں۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں، دوسروں سے ذکر نہیں کرتے لیکن خود اندر اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے سچویشن، بس ختم بھائی، بس ختم، چھوڑیں اس کو، کوئی نئی بات کرتے ہیں، کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، دیکھیں نیگیٹو جب بھی کوئی سوچ آتی ہے تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے نا دلوں میں، وہ بھی تو اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، جیسے اشفاق احمد صاحب کی بوا نے کہا تھا۔ تو جب بھی کوئی نیگیٹو خیال آ رہا ہو، کوئی سوچ پریشان کر رہی ہو، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، زندگی کے اتنے معاملات ہیں، وسائل بہت محدود ہیں، پتہ نہیں یہ معاملات کیسے طے پائیں گے، نہ جانے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے، بھائی یہ جو وسوسے پیدا کر رہا ہے نا، یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، ابلیس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اسے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ فوراً اپنے آپ سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً کہیں میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، فوراً کہیں میرے اللہ مجھے سنبھال لے، یہ سب تیرے حوالے، سب تیرے حوالے، میں بھی، میرے تمام معاملات تیرے حوالے، میرے سارے جو پیارے ہیں جو کسی بھی مشکل میں ہیں ان سب کے معاملات بھی تیرے حوالے، یا اللہ مدد فرما، غیب سے آسانیاں فرما، غیب سے مدد فرما دے۔ تو بس پھر ہم اللہ سے بات کریں،
زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور ہمارے بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے وسیلے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں بڑے کانشیس تھے وہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کے بغیر ہی معاملات بہت اچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، اللہ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اپنے معاملات کو، تو بس سارے بیڑے پار ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک کر دے گا اللہ پاک، یقین رکھیے۔ بس اللہ پہ بھروسہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بس یہ ہے کہ مجھے لگا کہ اپنے اندر کو ہم کیوں پولوٹیڈ کریں، کیوں ہم سوچتے رہیں فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ ہمیں انتظار رہے گا جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے اس میں سے نکلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔